یہ ملاقات اس کے بعد پریس روم کا جو منظر تھا وہ دنیا بھر میں وائرل ہو چکا ہے۔ بہت اہم لمحہ تھا، بہت دلچسپ سوالات ہوئے، چونکا دینے والے جوابات تھے۔ ٹرمپ نے سب سے پہلے تو خود اعتراف کیا کہ جناب میں نے دنیا کے بڑے بڑے رہنماؤں سے ملاقاتیں کی ہیں، لیکن آج جتنا میڈیا ہے اتنا پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ صدر صاحب، آپ نے مہم میں ممدانی کو کمیونسٹ کہا تھا، اب کیا آپ ان کی میئرشپ میں نیو یارک میں رہنے میں کمفرٹیبل محسوس کریں گے؟ سب سے وائرل لمحہ آیا وہ یہ تھا کہ ایک صحافی نے پوچھا کہ میئر صاحب اوول آفس میں آ کے صدر صاحب کو ٹرمپ کو فاشسٹ کہہ دیا ہے۔ ٹرمپ نے پیار سے ایک جو ہوتا ہے ایک بڑا شخص چھوٹے کو کندھا تھپتپاتا ہے، اور انہوں نے کندھا تھپتپایا۔ گلوبل سرچ پوڈ کاسٹ ڈاکٹر ناصر بھائی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جی۔ السلام علیکم۔ تو جناب شو ڈاؤن ہو گیا لٹل واشنگٹن میں، لٹل اوول آفس میں، کیسے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور نیو یارک سٹی کے نو منتخب میئر زہران ممدانی کی ایک میٹنگ ہوئی ہے، ایک تاریخی ملاقات ہوئی ہے 21 نومبر 2025 کو اوول آفس میں۔ یہ ملاقات اس کے بعد پریس روم کا جو منظر تھا وہ دنیا بھر میں وائرل ہو چکا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس میں آپ سے بات کی جائے، ذرا بتایا آپ کو کہ کیا کچھ ہوا۔ ایک بہت اہم لمحہ تھا، بہت دلچسپ سوالات ہوئے، چونکا دینے والے جوابات تھے۔ ایک طرف بہت زیادہ تجربہ بیٹھا تھا 80 سال سے اوپر کا، اور دوسری طرف ایک ینگ لڑکا جو کہ بالکل مختلف اسکول آف تھاٹ کا، بالکل مختلف آئیڈیالوجی کا، اور دونوں رہنماؤں کا جو سیاسی پس منظر ہے وہ کتنا الگ ہے، ان کے بنیادی اختلافات اتنے زیادہ ہیں۔ تو کس طریقے سے یہ سب کچھ ہوا اور کس طریقے سے ہینڈل کیا گیا، میں نے سوچا کیوں نہ آپ تک میں یہ پہنچا دوں۔ سب سے پہلے ذرا بات کر لیں کہ جناب میٹنگ ہوئی کیسے۔ تو کل دوپہر ٹھیک 2:15 پر زہران ممدانی طیارے سے واشنگٹن پہنچے۔ اوول آفس میں ملاقات ہوئی ان کی صدر ٹرمپ کے ساتھ، جو کہ تقریباً 45 منٹ تک جاری رہی۔ ملاقات ختم ہوئی تو دونوں رہنما صحافیوں کے سامنے آئے، اور جو کچھ وہاں ہوا وہ واقعی حیران کن تھا۔ اور اوول آفس کے باہر سینکڑوں صحافی جمع تھے جو اس ملاقات کی سنگن لینے کے لیے، خبر جاننے کے لیے، پتہ کرنے کے لیے آئے تھے کہ آخر ایک اتنا بوڑھا جنگجو اور ایک طرف ایک نیا ابھرتا ہوا ستارہ، یہ دونوں جب آپس میں ٹکرائیں گے تو کس قسم کی چنگاریاں نکلیں گی۔ ٹرمپ نے سب سے پہلے تو خود اعتراف کیا کہ جناب میں نے دنیا کے بڑے بڑے رہنماؤں سے ملاقاتیں کی ہیں، لیکن آج جتنا میڈیا ہے اتنا پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ جو میٹنگ ہے اس کو امریکن میڈیا کس نظر سے دیکھ رہا تھا۔ صدر ٹرمپ نے آغاز اس طرح سے کیا کہ سب سے پہلے انہوں نے ممدانی کی خوب تعریف کی اور کہا کہ ہماری آج کی ملاقات نے مجھے واقعی حیران کر دیا ہے، کیونکہ یہ جرائم ختم کرنا چاہتا ہے، رہائش کی نئی عمارتیں بنوانا چاہتا ہے، کرائے کم کرنا چاہتا ہے۔ یہ سب وہ چیزیں ہیں جن سے میں مکمل اتفاق کرتا ہوں۔ میڈیا نے ان کی پالیسیوں کو صحیح طریقے سے کور نہیں کیا۔ میں توقع رکھتا ہوں کہ میں ان کی مدد کروں گا، کم از کم نقصان ہرگز نہیں پہنچاؤں گا۔ تو منظر کچھ ایسے تھا کہ اوول آفس میں ٹرمپ اپنے ڈیسک پر بیٹھے ہوئے تھے اور ممدانی ساتھ کھڑے ہوئے تھے، اور صحافی سوال پوچھ رہے تھے اور یہ دونوں جواب دے رہے تھے۔ تو سب سے پہلے صدر صاحب سے ایک سوال پوچھا گیا ایک صحافی کی جانب سے کہ جناب صدر صاحب، آپ نے مہم میں ممدانی کو کمیونسٹ کہا تھا، اب کیا آپ ان کی میئرشپ میں نیو یارک میں رہنے میں کمفرٹیبل محسوس کریں گے؟ تو ٹرمپ نے فوراً جواب دیا، ہاں میں کروں گا، واقعی کروں گا، خاص طور پر اس ملاقات کے بعد بالکل میں نیو یارک واپس جا کر ان کے انڈر رہنے میں بہت کمفرٹیبل فیل کروں گا، سیکیور فیل کروں گا۔ اس کے بعد ایک خاتون صحافی نے ممدانی سے سوال پوچھا کہ میئر صاحب، آپ یہاں طیارے سے کیوں آئے ہیں؟ ٹرین تو زیادہ ماحول دوست ہے نا، کیونکہ ممدانی نے بہت زیادہ انوائرمنٹل اس کے بارے میں بات کی تھی کہ جناب ہم لوگ خراب کر رہے ہیں اور اس کی پروٹیکشن کے بارے میں۔ تو ممدانی کا جواب تھا کہ جی میں ہر قسم کی ٹرانسپورٹ استعمال کروں گا اور نیو یارک میں سب کو سستا بناؤں گا، بسوں کو تیز کروں گا اور مفت بناؤں گا، یہ ہماری مہم کا ایک بنیادی حصہ ہے۔
ٹرمپ نے فوراً مداخلت کی، یہ تو بہت تیز بھی ہے نا، یعنی کہ وہ جہاز کی بات کر رہے تھے. اس نے کہا یہ بہت محنت کر رہا ہے اور ان کے لیے یہ بہت لمبا سفر ہوتا، میں ان کا ساتھ دوں گا. طیارہ تو صرف 30 منٹ لگاتا ہے اور ٹرین تو گھنٹوں لگاتی ہے. یہ محنت کر رہا ہے. ان کا کہنے کا مطلب تھا کہ اس کا وقت قیمتی ہے اور یہ 30 منٹ میں یہاں پر آ گیا، ٹرین میں آتا تو اس کا بہت سا وقت ضائع ہوتا. اس کے بعد سب سے وائرل لمحہ آیا، وہ یہ تھا کہ ایک صحافی نے پوچھا کہ میئر صاحب، کیا آپ اب بھی صدر ٹرمپ کو فاشسٹ سمجھتے ہیں؟ تو ممدانی نے کہا کہ جناب ہمارے اختلافات ہیں اور یہ اختلافات ہم نے ڈسکس کیے ہیں، تو اختلافات تو ہمارے رہیں گے. لیکن اس جواب کو یہاں ختم نہیں کیا گیا. اس کے بعد ایک اور صحافی نے کہا کہ جب آپ سے یہ سوال پوچھا گیا تھا کہ آپ ان کو ابھی بھی فاشسٹ سمجھتے ہیں، تو آپ نے کہا کہ ہاں ہمارے اختلافات ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے یہاں پر اوول آفس میں آ کے صدر صاحب کو، ٹرمپ کو فاشسٹ کہہ دیا ہے. تو ممدانی نے ابھی اس کا جواب شروع ہی کیا تھا کہ میں نے پہلے بھی اس کے بارے میں ابھی اتنا ہی کہا تھا، تو ٹرمپ نے مسکراتے ہوئے بولا کہ کوئی بات نہیں، آپ سیدھا کہہ دیں کہ ہاں میں سمجھتا ہوں. اور اس کے بعد ممدانی نے مسکراتے ہوئے کہا کہ جی ہاں میں سمجھتا ہوں، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد سب لوگ ہنس بھی پڑے اور ٹرمپ نے پیار سے ایک جو ہوتا ہے ایک بڑا شخص چھوٹے کو کندھا تھپتھپاتا ہے، اور انہوں نے کندھا تھپتھپایا اور نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. لوگوں نے مجھے اور بہت کچھ کہا ہوا ہے. وہ ایک شعر بھی ہے کہ ایک ہمیں آوارہ کہنا کوئی بڑا الزام نہیں، دنیا والے دل والوں کو اور بہت کچھ کہتے ہیں. تو ٹرمپ صاحب نے بھی کچھ اسی طرح کا مظاہرہ کیا. اس کے بعد کچھ تلخ سوالات ہوئے، کچھ ایسے سوالات جو امریکہ میں بہت اہمیت کے حامل ہیں، خصوصی طور پر جو زائنسٹ لابی ہے، جو یہودی لابی ہے، اس کی نقطۂ نظر سے. اسرائیل اور فلسطین سے جڑے سوالات ہوئے. ایک سب سے حساس سوال یہ تھا کہ صحافی نے پوچھا اگر بنجامن نیتن یاہو نیو یارک آئے اور آئی سی سی نے جو وارنٹ آف اریسٹ جاری کیا ہے اس کی بنیاد پر نیو یارک میں گرفتاری کا مطالبہ ہو، تو کیا آپ انہیں گرفتار کریں گے؟ ممدانی نے نہایت پر اعتماد اور سفارتی انداز میں جواب دیا کہ جی نیو یارک سٹی قانون کی حکمرانی پر یقین رکھتی ہے. ہم اپنے شہر کے قوانین اور اپنے ملک کے بین الاقوامی معاہدوں کی مکمل پاسداری کریں گے. جو بھی نیو یارک آئے گا قانون سب کے لیے برابر ہوگا. اب یہ جواب اتنا کامل تھا کہ دونوں طرف کے لوگ خاموش ہو گئے. کسی کے پاس اس کے بعد کاؤنٹر کوشچن کرنے کا اس کے بارے میں کوئی موقع نہیں تھا. ایک اور صحافی نے اس کے بارے میں ایک اور سوال پوچھا کہ جناب آپ نے مہم میں ٹرمپ کو فاشسٹ اور جمہوریت کا خطرہ کہا تھا، اب آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو کر ہنس رہے ہیں، یہ منافقت نہیں ہے؟ ممدانی نے کہا میں اپنے اصولوں پر قائم ہوں، لیکن نیو یارک کے 25 لاکھ شہریوں کی خاطر میں وفاقی حکومت کے ساتھ مل کر کام کروں گا. اختلاف رائے اور تعاون ایک ساتھ چل سکتے ہیں اور میرے نزدیک یہی جمہوریت کا حسن ہے. اب اس کے بعد ایک اور بہت تلخ سوال، ایک تلخ حقیقت کے بارے میں، فلسطین سے متعلق وہ سوال جو سب سے زیادہ اہم تھا میرے نزدیک. ایک صحافی نے ممدانی سے براہ راست پوچھا کہ آپ نے اسرائیلی حکومت کو فلسطین میں نسل کشی کا، جینوسائیڈ کا ان پر الزام لگایا ہے اور امریکی حکومت کو اس کی فنڈنگ کرنے کا کہا آپ نے الزام لگایا ہے. تو کیا آپ اب بھی یہی سمجھتے ہیں، خاص طور پر اب جبکہ آپ صدر ٹرمپ سے مل رہے ہیں جو اسرائیل کے سخت حامی ہیں؟ تو ممدانی نے بہت ہی واضح اور پر اعتماد لہجے میں جواب دیا کہ میں نے اسرائیلی حکومت کی فلسطین میں نسل کشی کے بارے میں بات کی ہے اور ہماری حکومت کی اس کی فنڈنگ کے بارے میں بھی. میں نے نیو یارک کے شہریوں کے فکر کا اظہار کیا ہے کہ ان کے ٹیکس کے ڈالر نیو یارک کے لوگوں کے فائدے کے لیے استعمال ہوں، نہ کہ دور دراز کی جنگیں لڑنے میں. اب یہ جواب نہ صرف ممدانی کے اصولوں کی عکاسی کرتا تھا بلکہ نیو یارک کے مقامی مفادات کو بھی جوڑتا تھا، جس سے ٹرمپ کو براہ راست ٹھیس نہ پہنچے. ٹرمپ نے اس پر خاموشی سے مسکراہٹ کا جواب دیا جو ان کی شو کر رہا تھا کہ ہی از کوائٹ فلیکسیبل وائل میٹنگ ممدانی. اس نے اس چیز کا اظہار کیا. اب اس کے بعد جب ریپبلکن رکن کانگریس ایلیز اسٹیفنک نے ان کے ممدانی کو جہادی کہنے کا ذکر ہوا تو ٹرمپ نے فوراً انکار کیا. انہوں نے کہا میں نے ایک انتہائی انٹیلیجنٹ، بہت ہی سمجھدار، بہت ہی ذہین اور محنتی شخص سے ملاقات کی ہے جو واقعی نیو یارک کو دوبارہ عظیم بنانا چاہتا ہے. اب یہ تمام باتیں کل شام سے
پورے امریکی میڈیا، سی این این، نیو یارک ٹائمز، واشنگٹن پوسٹ، پولیٹیکو، رائٹرز، اے پی، فاکس نیوز، ٹائمز آف انڈیا، ٹائمز آف اسرائیل، ہر جگہ پر یہ اس طرح وائرل ہو گئی ہیں کلپس، ایکس پر، ٹک ٹاک پر، انسٹاگرام پر، یہ ملینز اینڈ بلینز ویوز آئے ہیں، کیونکہ یہ ملاقات صرف امریکی سیاست نہیں بلکہ عالمی سطح پر فلسطین اسرائیل تنازع کی وجہ سے بھی سرخیاں بنا رہی ہے، اور ایک کلیش آف آئیڈیالوجیز تھا، ایک کلیش آف جنریشنز تھا. دس واز ویری انٹرسٹنگ. دراصل میں اس کا چھوٹا سا آپ کے سامنے ایک تجزیہ پیش کر دیتا ہوں جو میری نظر میں ہے. دیکھیں، یہ ملاقات اتنی حیران کن تھی اس وجہ سے کیونکہ اس کی کئی وجوہات تھیں، کئی پرتیں تھیں، کئی ڈائمینشنز تھیں جو اسے ایک سیاسی ڈرامہ بنا دیتی ہیں. پہلی وجہ یہ دیکھیں، ٹرمپ ایک کامیاب بزنس مین ہے. اس کی طبیعت ایسی ہے کہ اس کو فاتح لوگ پسند ہیں. ہی لائکس ونرز. چاہے وہ مخالف کیمپ کے ہی کیوں نہ ہو، وہ آپ کی عزت تب کرے گا اگر آپ ایک ونر ہوں گے. ممدانی 34 سال کی عمر میں نیو یارک فتح کر چکا ہے، ایک ابھرتا ہوا سیاسی سپر سٹار ہے. ٹرمپ ہمیشہ مقبول اور طاقتور لوگوں سے ان کو پسند کرتے ہیں، اور اسی لیے جانے جاتے ہیں کہ وہ طاقتور اور مقبول لوگوں کی عزت کرتے ہیں. یہ ان کی شخصیت کا حصہ ہے. وہ ہارنے والوں سے نفرت کرتے ہیں چاہے وہ ان کے گھر کے کیوں نہ ہو، اور جیتنے والوں سے دوستی رکھتے ہیں. دوسرا یہ کہ ٹرمپ کو پتا تھا کہ ممدانی پر ذاتی حملہ مہنگا پڑے گا. یاد کیجئے 2019 میں یوکرینی صدر زیلنسکی کے ساتھ تلخ ملاقات ہوئی تھی، اور انہوں نے ان کے بخیوں ادھیڑ دیے تھے، ان کو ذلیل کیا تھا، اور زیلنسکی خاموش رہے تھے کیونکہ زیلنسکی کو امریکی فوجی امداد چاہیے تھی. ممدانی had nothing to lose. ممدانی کے پاس کھونے کو کچھ نہیں تھا. اگر ٹرمپ حملہ کرتے تو ممدانی اسے کہا جاتے، خاص طور پر فلسطین والے سوال پر جہاں ممدانی کی مقبولیت نوجوانوں میں بہت زیادہ ہے. تیسرا یہ کہ ممدانی نے یہ ملاقات ایک ماسٹر کلاس کی طرح کھیلی ہے. اتنی کم عمری میں اتنی میچورٹی اور ذہانت، مجھے کم از کم ممدانی نے اپنا فین کر لیا ہوا ہے. اس نے صرف اور صرف نیو یارک کے مفادات کی بات کی، اپنے اصولوں پر ڈٹا رہا، حساس سوالات پر سفارتی لب و لہجے میں جواب دیے، اور نکلا تو مضبوط اور قابل احترام طریقے سے نکلا. ٹرمپ دوسری طرف تھوڑے سے لچکدار دکھائی دیے، تھوڑے سے کمزور دکھائی دیے. ایک صحافی نے تو یہاں تک لکھا کہ ٹرمپ نے بالکل ہی لڑک کر اپنا پیٹ دکھا دیا. فلسطین والے سوال پر اس کی واضح مثال دکھائی دیتی ہے کہ وہ صرف مسکرا دیے. ممدانی نے الزام لگائے بغیر ٹرمپ کو براہ راست نشانہ بنایا، بلکہ ٹیکس ڈالرز کی بات کر کے مقامی سطح پر اس کو جوڑ بھی دیا. یہ ملاقات امریکی سیاست کی وہ پیچیدگی دکھاتی ہے جہاں نظریات مخالف بھی ہوں، ذاتی طور پر آپ پھر بھی مل سکتے ہیں. لیکن اس طرح کی جو ماحول بنتا ہے یہ ذرا عارضی ہوتا ہے. آپ کی آئیڈیولوجیکل ڈیفرنسز اسی طریقے سے برقرار رہتے ہیں، لیکن آپ ایک دوسرے کے ساتھ کام کرنے کے لیے اس طرح کی ملاقاتیں رکھتے ہیں، اور ایک جسے کہتے ہیں تھوڑا سا رواداری کا مظاہرہ کرتے ہیں. تو آج کی ملاقات میں دونوں نے رواداری کا مظاہرہ کیا ہے. ٹرمپ کا جو سیاسی پس منظر ہے وہ، کیونکہ ایک وجہ یہ ہے کہ جو یہ دونوں دے کم فرام ٹو ٹوٹلی ڈفرنٹ بیک گراؤنڈز، ٹوٹلی ڈفرنٹ آئیڈیالوجیز. ڈونلڈ ٹرمپ 2015 میں سیاست میں آئے، 2016-24 میں صدر منتخب ہوئے. ان کا بنیادی نعرہ میک امریکہ گریٹ اگین ہے، قوم پرستی، معاشی بحالی پر مبنی ہے. ایک کنزرویٹو ہیں. ان کی پالیسیاں اگر آپ ان کی تفصیل دیکھیں تو وہ اتنی کنزرویٹو ہیں. سخت امیگریشن کی پالیسیز ہیں، کہتے ہیں سرحد پر دیواریں بنائیں، غیر قانونی تارکین وطن پر پابندی لگائیں. پہلی مدت میں بھی اسی بات کا تنازع بنا تھا. ٹیکسوں میں کہا جی کٹوتیاں دیں، لیکن کاروبار کو جو اس کی ریگولیشنز ہیں اس سے آزاد کریں. کارپوریٹ طبقے کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. چین کے ساتھ تجارتی جنگ کرتے ہیں. پوری دنیا کے ساتھ اپنے حریفوں دونوں کو ایک ہی صف میں کھڑا کر کے ان کے ساتھ تجارتی جنگ کرتے ہیں. امریکہ کی جو نوکریوں کا تحفظ دینے کا وعدہ کرتے ہیں. فوسل فیول اور توانائی کی آزادی جو ماحولیاتی پالیسیوں کو نظر انداز کرتی ہے. ٹوٹلی اپوزٹ. ڈائیورسٹی، ایکوٹی، انکلوژن، DEI پروگرامز ختم کیے، وہ کلچر کے خلاف ہیں. ایک ٹرو سینس میں قدامت پسند ہیں، کنزرویٹو ہیں، اور انہی ووٹرز میں، کنزرویٹو ووٹرز میں، قدامت پسند ووٹرز میں ہی بہت مقبول ہیں. وہ سوشلزم کو امریکی معیشت کا زہر سمجھتے ہیں جو ممدانی جیسی سوچ کے بالکل مخالف ہے.
وہ کاروباری پس منظر سے آتے ہیں، ریئل اسٹیٹ، ٹیلی ویژن شو، دی اپرینٹس، اور اب سیاست عوام سے براہ راست بات کرتے ہیں، ریلیز میں، ایکس پر، ٹروتھ سوشل پر۔ ان کی طاقت جو ہے وہ ایک آؤٹ سائڈر کا تاثر دیتی ہے، سادہ براہ راست زبان جو عام آدمی کو اپیل کرتی ہے۔ 2025 میں ان کی دوسری مدت میں اسرائیل کی حمایت پر انہوں نے مزید مضبوط کر دی۔ فلسطین کے اوپر جو ظلم ہو رہے تھے اس کی وجہ سے ان کی حالت کمزور ہوئی، ان کی ڈپلومیٹک اس سے بھی کمزوری ہوئی۔ ابھی تک جو وہ کر رہے ہیں، میں آپ کو ساتھ ساتھ بتا رہا ہوں کہ بہت سی مشکلات کا شکار ہیں، اور خصوصی طور پر ایپسٹین فائلز کی وجہ سے بہت زیادہ انڈر پریشر ہے۔ دوسری طرف زہران ممدانی کو اگر میں دیکھوں تو زہران ممدانی ایک 1991 میں یوگینڈا کے شہر کمپالا میں پیدا ہونے والا بچہ، باپ اس کا پروفیسر محمود ممدانی، سیاسی سائنس کا ماہر۔ 7 سال کی عمر میں وہ خاندان نیو یارک آتا ہے، کوئنز میں پلا بڑھتا ہے، غربت اور تنوع کی زندگی دیکھتا ہے۔ 2020 میں ڈیموکریٹک سوشلسٹ آف امریکا DSA کے ٹکٹ پر نیو یارک اسٹیٹ اسمبلی کا میئر منتخب ہوتا ہے۔ 2025 میں نیو یارک سٹی کے میئر منتخب ہو جاتا ہے۔ امریکی تاریخ میں، جو نیو یارک کی تاریخ ہے، 100 سال میں سب سے کم عمر ایک میئر بنتا ہے، ایک پہلا مسلم سوشلسٹ میئر بنتا ہے۔ اس کی مہم کا نعرہ نیو یارک کو سب کے لیے محفوظ اور سستا بناؤں گا۔ اس کی اہم پالیسیاں اس سے ٹوٹلی مختلف ہیں جو ٹرمپ کی تھی۔ وہ کہتے ہیں کرایوں کو منجمد کرنا ہے، سستی رہائش کی لاکھوں یونٹس بنانے ہیں، نیو یارک ہاؤسنگ بحران کو حل کرنا ہے کہ تمام بسوں کو تیز اور مفت بنانا ہے، غریب طبقے کی موبلٹی کو بڑھانا ہے، یونیورسل ہیلتھ کیئر کہتا ہے، مفت چائلڈ کیئر کہتا ہے، خاندانوں کے مالی بوجھ کو کم کرنے کی بات کرتا ہے، پولیس بجٹ کم کر کے کمیونٹی پروگرامز پر خرچ کرنے کی بات کرتا ہے، جرائم کو جڑوں سے نکالنے کی، اکھاڑنے کی بات کرتا ہے، ماحولیاتی انصاف کی بات کرتا ہے، فلسطین کے حقوق کی بات کرتا ہے، مزدور تحریکوں کی بات کرتا ہے، ترقی دینے کی بات کرتا ہے، اور ترقی پسندوں کا ہیرو بن جاتا ہے۔ اس کی جیت سے یہ ثابت ہوا تھا کہ شہر میں، نیو یارک شہر میں، نوجوان، اقلیتی اور کام کرنے والا طبقہ سوشلسٹ خیالات کی طرف تیزی سے مائل ہو رہا ہے۔ فلسطین پر ان کا موقف جو ہے ان کی شناخت کا اہم حصہ ہے۔ اگر ہم بات کریں ممدانی کی، جو انہیں قومی سطح پر بھی کسی جگہ پر متنازع بناتا ہے، لیکن اب 60% امریکی اسرائیل کی موجودہ حکومت کو پسند نہیں کرتے۔ دونوں کے نظریات میں بہت سے بنیادی اختلافات ہیں۔ یہ دونوں سیاسی طور پر ایک پولز اپارٹ، ایک قطب شمالی ہے اور ایک قطب جنوبی ہے، اور ان کے اختلافات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ٹرمپ سرمایہ داری، قوم پرستی، کم سرکاری مداخلت، سخت امیگریشن، امریکہ فرسٹ پر مبنی ہے۔ ممدانی ڈیموکریٹک سوشلزم، عالمی انصاف، دولت کی دوبارہ تقسیم، قانون کی حکمرانی، اور اس کے علاوہ ICC کا جو نیتنیاہو کے لیے آرڈر ہے وہ سمیت سب کے لیے انصاف پر زور دیتا ہے۔ جرائم پر ٹرمپ کہتے ہیں لاک ان کر دو، پولیس کو طاقت دو۔ ممدانی کہتے ہیں رہائش، تعلیم اور روزگار سے جڑوں سے نکالو، ان کو ایسا سماج دو، سماجی انصاف لاؤ کہ لوگ جرم کی طرف جائیں نہ۔ ٹرمپ ٹیکس کم کرتے ہیں امیر طبقے کے لیے، ممدانی امیر پر ٹیکس بڑھانا چاہتے ہیں، غریبوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ فلسطین پر ٹرمپ اسرائیل کی مکمل حمایت کرتا ہے، ایک ظالم کی۔ ممدانی فنڈنگ روکنے اور نسل کشی کی مذمت کرتا ہے۔ پھر بھی دونوں نے جرائم، رہائش اور کرایوں پر اتفاق کیا، عملی سیاسی نظریات سے برتر ہو کر، اور یہ ملاقات اسی کی ایک مثال ہے۔ اگر مجموعی جائزہ آپ کے سامنے پیش کروں جناب کی ساری ملاقات کیسی تھی، تو یہ ملاقات امریکی سیاسی تاریخ کا ایک نادر، تقریباً ایک بالکل ناول جیسا لمحہ تھا۔ ایک 34 سالہ مسلم سوشلسٹ میگا وائٹ ہاؤس میں داخل ہوتا ہے، صدر کو فاشسٹ کہتا ہے، فلسطین میں امریکی فنڈنگ کو نسل کشی کے برابر قرار دیتا ہے، نیتنیاہو کی گرفتاری پر سفارتی جواب دیتا ہے، اور نکلتا ہے تو ایک فاتح کی طرح۔ ٹرمپ نے یہ ثابت کیا ہے کہ جب سامنے والا کمزور نہ ہو تو وہ لچک دکھا سکتے ہیں، اور فاتحوں سے دوستی کرنا اس کو پسند ہے۔ نیو یارک کو اس ملاقات کے بہت سے فائدے ہوں گے۔ وفاقی فنڈز ملیں گے، انفراسٹرکچر پروجیکٹس ملیں گے، شاید کرائم بل میں تعاون بھی ملے، اور ٹیکس ڈالرز کی واپسی پر بات چیت بھی ہو۔ قومی سطح پر پیغام یہ ہے کہ 2025 کی تقسیم شدہ امریکہ میں بھی جب دونوں طرف عقل اور مفاد ہو تو تعاون ممکن ہے، بشرطے کہ دونوں لیڈر سٹرانگ ہوں۔ فلسطین والا بیان ممدانی کی بہادری دکھاتا ہے، جو انہیں عالمی سطح پر ایک ابھرتا ہوا رہنما کہتا ہے۔ ایک یہ سوال بھی ممدانی سے کیا گیا تھا کہ کیا آپ ڈیموکریٹس کے لیڈر ہیں، مطلب یہ کہ اب تم کیا قومی سطح کے لیڈر بن گئے ہو؟ تو اس پر اس نے بڑا دانشمندانہ جواب دیا کہ نہیں، میں صرف نیو یارک کا میئر ہوں۔ اس دوستی کی بات کروں، کیا یہ دیر پا ہے؟ شاید نہیں، کیونکہ 2026 کے الیکشن قریب ہیں، مڈ ٹرمز جو ہیں
اور مڈس قریب ہیں، لیکن کل کا دن زہران ممدانی کا تھا بلا شبہ۔ یہ ملاقات ثابت کرتی ہے کہ سیاست میں ذاتی ملاقاتیں کس طرح تاریخ بدل سکتی ہیں۔ تو جناب یہ تھی ان دونوں کی ملاقات کی کہانی، شو ڈاؤن ان لٹل واشنگٹن، شو ڈاؤن ان اوول آفس۔ دس از وٹ آئی ہیڈ ٹو ٹیل یو۔ ویل پلیڈ ممدانی اینڈ ٹرمپ صاحب، آپ نے بھی پہلی دفعہ دل بڑا دکھایا، اٹ از اپریشیبل۔ جناب آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، شکریہ۔